بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کاروانی شہادت منزل بمنزل اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں سلام، جس نے راہ خدا میں مارے جانے کو خوش آمدید کہتا ہوں کہہ کر موت کو گلے لگایا، جس نے عزت اور حق کو زندہ کرنے کی راہ میں موت کس قدر آسان ہے کہہ کر عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی، جس نے ہم اہل بیت نبوت ہیں اور اس امر خلافت کا تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہہ کر کسی فاسق و فاجر اور بے دین کی بیعت سے یکسر انکار کر دیا، جس نے تم میں سے جو شخص تلواروں کے وار اور نیزوں کی عنایاں برداشت کر سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے ورنہ یہیں سے پلٹ جائے کہہ کر کسی کو اپنی تحریک کے سلسلے میں اندھیرے میں نہیں رکھا، جس نے یہ کہہ کر کہ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو عذاب سمجھتا ہوں کہہ کر ظلم و استبداد کی کثری شاہی پر ٹھوکر مار دی۔ سلام ہو اس پر جس نے یہ کہا کہ میں نے اپنے اصحاب سے بہتر اور باوفا تر کسی کے اصحاب کو اور نہ ہی اپنے اہل بیت سے بڑھ کر باوفا تر اور صلہ رحمی کرنے والا کسی کے اہل بیت کو دیکھتا ہوں کہہ کر تا قیامت شہدائے کربلا کی وفا اور استقلال پر مہر توثیق ثبت کر دی۔ عظیم ہستی کو ہمارے لاکھوں سلام، جس نے امت مسلمہ، ملت اسلامیہ اور شریعت محمدیہ کو بقائے دوام عطا کی۔ پیغمبر خدا حضرت امیر المؤمنین اور حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بعد دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری قدرت کی طرف سے آپ کے سپرد کی گئی تھی، لہٰذا آپ نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس کی دل و جان سے حفاظت کی جائے گی، اگرچہ اس راہ میں انہیں بڑی سے بڑی قربانی بھی کیوں نہ دینی پڑے تو اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ غرض آپ علیہ السلام جب کبھی یزید سے پہلے کے حکمرانوں کے ذریعے دین اسلام کے خلاف کا کوئی کام ہوتا دیکھتے تو حالات زمانہ کے تقاضوں کے مطابق خلاف ورزی کرنے والوں کو خطوط یا قاصد کے ذریعے متنبہ کرتے یا اپنے سحر انگیز خطاب کے ذریعے انہیں واضح و نصیحت کرتے اور اپنے نانا رسول بابا علی کی سیرت پر عمل کرتے اور انہیں روکنے کی کوشش کرتے۔ آپ علیہ السلام کی احساس ذمہ داری امیر شام نے مرتے وقت اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا اور اس نے باپ کے مرتے ہی اسلام دشمن سرگرمیاں شروع کر دی اور ان سرگرمیوں پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام سے بھی سختی کے ساتھ بیعت کا مطالبہ کر دیا، مگر امام عالی مقام چونکہ اپنے دور میں دنیا پر خدا کی حجت اور عالم امکان میں اولا بے تصرف تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے اس الہی منصب کی پاسداری کرتے ہوئے بیعت سے صاف انکار کر دیا، اس لیے کہ آپ ایک ذمہ دار شخصیت اور اپنے بھائی، والد اور نانا کی نمائندہ ہونے کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کی ذمہ داریوں کے امین تھے، لہذا آپ نے یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا۔ چونکہ آپ جنگ نہیں چاہتے تھے لہذا خاموشی اختیار کر لی گئی، مگر یزید کی طرف سے بیعت کے لیے مسلسل اصرار پر آپ مسلسل انکار کرتے رہے، مگر کہاں تک؟ اب آپ کا فرض بن گیا تھا کہ دنیا کے دل و دماغ پر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹائیں، ظلم و ظلمات، جہالت اور تاریکیوں کو برطرف کر کے کائنات کو حق اور حقیقت کا تابناک اور تابندہ چہرہ دکھائیں۔ اسی لیے حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ آپ کے خون قیام نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور اپنے مظلوم خون کی مقدس دھار سے دشمن کے ناپاک شیطانی عزائم پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ قیامت تک کے لیے اس کا نام داخل و دشنام کر دیا اور تلوار پر خون کو غالب کر کے بتا دیا کہ دشمن خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، قربانی، فداکاری اور مظلومیت کے ذریعے اس کو زیر کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، سید الشہداء کا یزید کے مقابل قیام اسلام اور مسلمانوں کی عظمت کی بحالی کے لیے تھا۔ اگر آپ کا قیام عمل میں نہ آتا تو آج نہ کسی کو اسلام کا علم ہوتا اور نہ کسی مسلمان کا نام و نشان ہوتا۔ امام علی مقام نے مسلم امہ کی مصلحتوں کو پیش نظر رکھ کر ذاتی مفادات پر
اسلامی مفاد کو ترجیح دی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ عظیم انقلاب کے نتائج۔ آپ نے اسلام کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اور اپنے اعزاء و اقارب اور اصحاب باوفا کی قربانی دے کر ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ ایسا زود اثر انقلاب کہ ابھی آپ کے حلقوں میں ادھر کا خون بھی خشک نہیں ہوا تھا کہ یزید اور بنی امیہ کے خلاف انقلابی پرچم ہوا میں لہرانا شروع ہو گئے۔ ابھی آپ کا سر مبارک اور بیار و مددگار قیدی یزید کے پاس نہیں پہنچے تھے کہ اس کی مخالفت اور ناحق خون کے قصاص کے لیے ہر طرف سے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، اور نوبت اس طرف آ پہنچی کہ یزید کو خود اپنے گھر میں امان ملنا مشکل ہو گئی، اور اس پر ہر طرف سے اپنے عزیزوں بلکہ عورتوں اور بچوں کی طرف ملامت کے تیر برسنا شروع ہو گئے۔ اس انقلاب نے ارد گرد کے ماحول کو اپنے قاتلوں پر تنگ کر دیا اور انہیں معاشرے کے کسی اجتماع میں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا، بلکہ نوبت یہاں آن پہنچی کہ مظلوموں کے قاتل ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے لگ گئے۔ یزید کہتا تھا کہ خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، سارا قصور اسی کا تھا، اور ابن زیاد کہتا تھا کہ سارا قصور یزید ہی کا ہے، اسی لیے یزید کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ حسین علیہ السلام کے خون کے قیام نے مسلمانوں کی راہوں کو بدل کر رکھ دیا، ان کے افکار تبدیل کر دیے، نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی سمجھا جانے لگا، جبکہ اس سے پہلے یہ قدریں بالکل بدل چکی تھی۔ نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھا جاتا تھا۔ خیرات و حسنات کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول ہو گئی، نماز و روزہ، حج اور زکوٰۃ کو بقام دوام کی سند مل گئی۔ ابن زیاد نے جو 4,500 بے گناہ قیدی زندان میں ڈالے ہوئے تھے، انہیں آزادی مل گئی، اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی جو یزید ابن زیاد کے خوف سے کوفہ میں چھپے ہوئے تھے ظاہر ہو گئے، اور مل کر گروہ اور پارٹیاں تشکیل دے دی، اور اموی حکومت اور ابن زیاد کے اقتدار کو چیلنج کر دیا، اور خون حسین کے انتقام کے لیے میدان عمل میں آ گئے۔ شہدائے کربلا کے قاتل پہلے تو بڑے فخر سے اپنے ظالمانہ کارنامے حکام وقت کے سامنے پیش کر کے داد شجاعت اور انعام وصول کرنا چاہتے تھے، لیکن خون حسین کے انقلاب نے وہ اثر دکھایا کہ وہی لوگ منہ چھپاتے پھرتے رہے۔ ابن زیاد مختلف ہیلوں اور بہانوں کے تحت دارالامارہ سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ دوستان اہل بیت جو کوفہ، بصرہ یا عراق کے کسی دوسرے شہر میں قیام پذیر تھے، ایک دوسرے کے قریب ہو کر بنی امیہ کی استبدادی حکومت کے خلاف متحد ہو گئے۔ 10 سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اسی خون تحریک کے سلسلے میں 4 لاکھ افراد قتل کیے گئے، جن کی مصیبت فرزندان رسول کی مصیبت سے ملی ہوئی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔